حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جس کلمہ پڑھنے والے بندہ مومن نے میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کا رشتہ رکھا، حقیقت میں اس نے میں مصطفیٰ کی ذات سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ پھر فرمایا جس نے ان سے بغض کیا، عداوت کا رشتہ رکھا، اس نے در حقیقت میں مصطفیٰ سے عداوت کا رشتہ رکھا، اور فرمایا جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں مبغوض ہو جائے گا، اور جو بندہ رب کی نگاہ سے گر جاتا ہے، مبغوض ہو جاتا ہے، پھر اللہ اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہذان ابنایا و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، وکما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی پیارے فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی احبہما، مولا میں اپنے ان دونوں نواسوں سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت رکھتا ہوں، فاحبہما، مولا تیری بارگاہ میں عرض ہے تو بھی میرے ان دونوں نواسوں کو اپنا محبوب بنا لے۔ بات صرف یہی نہیں ختم ہوئی، تو حضور آگے بھی دعا فرماتی ہیں واحب من یحبہما، مولا جو کلمہ پڑھنے والا بندہ مومن مرد ہو یا عورت ہو جو ان نواسوں سے محبت کرے، مولا انہیں بھی تو اپنا محبوب بنا لینا۔ تو یہ شان اہل بیت اور شان صحابہ یہ اتنی عظمت والی چیز ہے، اتنی رفت والی چیز ہے کہ یہ آیت تطہیر اتری حضور کے گھر والوں کے بارے میں تھی، ازواج مطہرات کے بارے میں، لیکن ان اہل بیت کی شان میں شامل کرنے کے لیے میرے نبی نے ان پانچوں چاروں نفوس قدسیہ کو چادر میں لے کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا جیسے تو نے میرے گھر والوں کو عظمتیں عطا فرمائی، یہ پیارا علی اور حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں یہ بیٹے مولا یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ چادر میں لپیٹ کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، اور پیارے حسن حضور کی داڑھی مبارک میں اپنی انگلیاں ڈال کر کھیل رہے ہیں، جیسے بچے نانا دادا کو بڑا بزرگ جب گودی میں بٹھاتا ہے تو بچے یہی کچھ کرتے ہیں، داڑھی کو پکڑیں گے، داڑھی سے کھیلیں گے۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت امام حسن حضور کی گود میں ہے، حضور کی داڑھی میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخل لسانہ فی فمہ، حضور اپنی زبان پیارے حسن کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، مولا میں تیرا نبی اپنے اس نواسے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اپنی بارگاہ میں اس کی محبت کا رشتہ قبول فرما لے، تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم میں سے جو بھی اہل بیت سے بغض اور عداوت کا رشتہ رکھے گا یقیناً اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ یعنی یہ تو صحابہ کا عقیدہ تھا، ان کی اپنی محبت کا تقاضا تھا، اس لیے کہ ہر اس چیز سے صحابہ بھی پیار اور محبت کرتے تھے جس چیز کی نسبت اور رشتہ حضور کی ذات کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آج ویسے ہی یہ باتیں اڑائی جاتی ہیں کہ جی اہل بیت اور صحابہ میں بڑی عداوت تھی، بڑی دشمنی تھی، وہ تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ارے صحابہ جن کو سب کچھ حضور کی ذات سے ملا،
جن کو کلمہ نصیب ہوا، قرآن ملا حضور کی وجہ سے، سیدھا راستہ ملا حضور کی وجہ سے، وہ صحابہ حضور کے گھر والوں سے عداوت اور بغض کا کیسے رشتہ رکھ سکتے تھے؟ وہ تو ہر اس چیز سے محبت کرتے تھے جس چیز کی تعلق اور نسبت حضور کی ذات کے ساتھ ہو جاتی تھی۔ سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نزدیک حضور کے گھر والے، حضور کے رشتہ دار کتنی اہمیت کے حامل تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں۔ یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ بھی دین کا علم ہے، دین کی ہمیں تعلیم ہے کہ اپنے خونی رشتہ داروں کی قدر کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ لیکن آپ فرماتے ہیں جب ایک طرف میرے رشتہ دار ہوں اور ایک طرف حضور کے رشتہ دار ہوں تو میں جتنا پیار اپنے رشتہ داروں سے کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ حضور کے رشتہ داروں سے محبت اور پیار کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ خلیفہ اول ہیں، آپ منبر پر بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے، وہ تشریف لائے تو آپ نے آ کر فرمایا اترو میرے نانا کے منبر سے۔ بچے ہیں نا، بچے بڑے موگ ہیں، بچے من کے بڑے صاف ہوتے ہیں، بچے کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے دیکھا، ظاہر انہوں نے دیکھا تھا اس منبر پہ تو میرے نانا بیٹھتے تھے، آج یہ ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے بھائی اترو یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمانے لگے ہاں بیٹا تم سچ کہہ رہی ہو، بالکل آپ کے نانا کا یہ منبر ہے، اللہ کی قسم یہ آپ کے نانا کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ پھر حضرت امام حسن کو اٹھایا، اپنی گودی میں بٹھایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی کو جب یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے نہیں سکھایا تھا۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے میں نے آپ پہ الزام نہیں لگایا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ جیسے کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے نا، جب کوئی بچہ کسی کے بارے میں کوئی بات ذرا غلط کہہ دے، کہتے وہ جی بچہ ہے، اس نے خود تھوڑا بولنا ہے، اس کے ماں باپ نے یہ سکھایا ہے کہ اپنے ماموں کی توہین کرو، چچا کی، پھوپھی کی، کچھ بچہ کہہ دیتا ہے تو وہ سارا الزام ہمارے بھی یہی ہے کہ ہم فوراً اس کے ماں باپ پر ڈال دیتے ہیں، یہ ماں باپ نے ہی سکھایا ہوگا اس لیے یہ بچہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ پر الزام نہیں لگاتا اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ جو اس نے کہا یہ سچ کہا ہے کہ یہ منبر رسول ہے، ان کے نانا کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، مدائن کا علاقہ فتح ہوا، مال غنیمت مسجد نبوی میں جمع ہوا، تو جو مال تھا اب وہ جب تقسیم ہونے لگا، حضرات حسنین کریمین آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نواسوں کو 5,000 درہم دیے۔ جب ان کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ آئے تو آپ نے انہیں 500 درہم دیے۔ تو عرض کرنے لگے کہ ابا حضور کی ظاہری حیات میں جوان تھا، جہاد میں شرکت کرتا تھا، حضرات حسنین تو بچے تھے، یہ تو گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، آپ نے انہیں 1,000 درہم دیے، میں جو غزوات میں شامل ہوتا رہا ہوں اور آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے 500 درہم دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا وہ مقام اور فضیلت تو حاصل کرو جو اللہ نے حضرات حسنین کریمین کو دی ہوئی ہے۔ یعنی صحابہ کی نظر میں کیا عقیدت تھی، اہل بیت کا کیا احترام تھا، کس محبت اور پیار کی وہ نظر سے دیکھتے تھے۔ تو آج اب وہ خلیفہ ہے، خلیفہ رسول ہیں، صاحب اقتدار و اختیار ہیں، چاہتے تو اپنی اولاد کو نواز دیتے،
جیسا کہ آج کا بدقسمتی سے ہمارے ملکوں میں یہ وتیرہ بنا ہوا ہے، جو اس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے پھر وہ سب کچھ ہی اپنے رشتہ داروں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میرا حق ہے اور میرے رشتہ داروں کا حق ہے. لیکن قربان جائیں جنہوں نے دین سیکھا حضور سے، دین پڑھا اور اس پر عمل کیا، نہیں جو انصاف کے تقاضے تھے ان کو سامنے رکھ کر وہ عمل کرتے تھے. کہ حضرت عمر یہ اہل جنت کے چراغ ہیں. جنتی جو لوگ ہوں گے ان کے یہ چراغ ہیں. اب یہ خبر جب پیارے عمر تک پہنچی، وہ مسلمانوں کی جماعت لے کر پیارے علی کے پاس آ گئے. عرض کرتے ہیں کیا آقا نے یہ مجھے فرمایا تھا کہ عمر جو ہے وہ جنتی لوگوں کا چراغ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. عرض کرتے ہیں پیارے علی ذرا اپنے ہاتھوں سے یہ حدیث جو ہے وہ مجھے لکھ کر دے دو. حضرت علی المرتضیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اس کے بعد لکھا ھذا ما ضمن علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ تعالی ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ. میں علی اپنے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے یہ لکھتا ہوں کہ جبریل نے آ کر حضور کو پیغام دیا اور حضور نے فرمایا کہ یہ رب کا حکم ہے. رب فرماتا ہے کہ عمر جنتی لوگوں کا چراغ ہے. اور پھر لکھوایا ہی نہیں، حضرت عمر نے وہ تحریر لی اور اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ میری وفات ہو تو بعد غسل تکفین کے یہ میرے کفن میں رکھ دینا. میں یہ بہت قیمتی سمجھتا ہوں کہ یہ پیارے علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر یہ مجھے دیا ہے کہ یہ حضور نے فرمایا تھا کہ عمر جنتی لوگوں کا چراغ ہے. آج یہ کہنا کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں بنتی نہیں تھی، قطعاً جھوٹ غلط بیانی ہے. جس چیز کی نسبت میرے نبی کی ذات کے ساتھ ہوتی تھی، صحابہ بھی اس چیز سے محبت کرتے تھے. صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اہل بیت صحابہ کا قدر کرتے تھے. اس لیے کہ یہ دونوں حضور کے غلام ہیں. اللہ رب العزت اس پرفتن دور میں ہمیں صحیح معنی میں دین سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق مرحمت.